بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور پہلے کے جو مسلمان ہیں نا، تو ان کی تاریخ اور سیرت بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے ہو، ہر علم اور ہر فن کے طالب ہوئے ہو، متلاشی، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے ہو، ہر کام میں اونچا ہی رہے۔ بالا مطلب اونچا۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے، فلاحت مطلب کسانی، کھیتی باڑی میں بھی بے مثال ہوئے، اور سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے ہو۔ سیاحت مطلب پھرنا، سیر و تفریح، یہ جانا ملکوں۔ کیا جا کے آباد ہر ملک ویراں، مہیا کیے سب کی راحت کے ساما، خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں، انہیں کر دیا رشک ذہن گلستاں۔ بہارت جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی۔ یا جا کے آباد ہر ملک کے ویراں، وہ ملک بالکل ویراں تھے نا، غیر آباد، ان کو کیا کیا انہوں نے؟ آباد کیا، اور راحت کے سارے سامان اکٹھے اور مہیا کر دیے۔ جو پہاڑ اور بیابان خطرناک تھے، ان کو گلستہ یعنی باغ کی طرح قابل رشک بنا دیا۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، جو دنیا میں رونق اور چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے نا، سب کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سب پود انہیں کی لگائی، ان کی، مسلمانوں کی، قرن اول کے لوگوں کی، یعنی قرون مشہود کی، مسلمانوں کی محنت کا نتیجہ پوری دنیا میں جو بھی رونق ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفا، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے رہ کنویں اور سرائیں مہیا، سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ کہہ رہے کہ یہ جو سڑکیں اب آپ کو سیدھی سادھی اچھی ہموار دیکھنے کو مل رہی ہے نا، اور راستے، یہ سب کس کے لیے بنائے ہوئے؟ پہلے مسلمانوں کے بنائے ہوئے۔ دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، تو یہ سڑک جا رہی ہے نا، دو طرف درختوں کا ہجوم ہے اور سایہ، تو سائے میں سفر کرنے کا پورا انتظام انہوں نے کیا۔ اور نشا جا بجا میل و فرسخ کے برپا، ہر جگہ پہ کیا ہے؟ سنگ میل لگائے۔ سنگ میل جانتے ہیں نا، میل، کیا کہتے ہیں؟ مائل اسٹون، پتھر لگے رہتے ہیں نا، کتنے کلومیٹر باقی ہیں ابھی، وہی۔ یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ میل اور فرسخ کے نشانات لگائے کہ اب یہاں سے پورا شہر اتنی دوری پر ہے۔ یہ نشانات لگانا کس سے سکھایا؟ مسلمانوں نے سکھایا۔ سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، کنویں بنائے راستے کے کنارے کنارے، اور مسافر خانے بھی بنائے کہ لمبا سفر ہے، یہاں ٹھہرو، آرام کر لو، اور پھر آگے کا سفر شروع کرو۔ کہہ رہے انہی کے ہے سب نے یہ چربے اتارے۔ چربہ اتارنا مطلب نقالی کرنا ہے نا، انہی کے ہے کہ مسلمانوں کے، جو لوگ بھی کر رہے ہیں نا، سب انہی کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اسی قافلے کے نشاں ہے یہ سارے، سب انہی کی نشانیاں ہیں، پہلے گزر جانے والے ہمارے اسلاف۔ دیکھیے اصل میں سنگ میل مٹانے کی جو تفسیر ہے نا، وہ اتنی مطلب ہے کہ مضبوط بات نہیں ہے، الفاظ کی بنیاد پہ اس کی گنجائش ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض،
یہ کہ کون سی شیخ جامی ہے یا کوئی اور ہے، یہ شرح تھی میرے پاس، اس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے سنگ مل بھی، زمین کے نشان کو جو مٹا دے بدل دے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اصل جو اس کا معنی ہے نا وہ عام مفہوم نہیں، متبادر جلدی سے سمجھ میں آنے والا وہ یہ کہ زمین، یہ زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، دونوں کے بیچ میں کیا کرتے تھے؟ آڑ بناتے تھے بیچ میں دفاع سے، تو اس کو ختم کر دینا، یہ اصل معنی ہے متبادر۔ تو یہ پہلے سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تصور ہاں پہلے سے نہیں، یہ الفاظ میں چونکہ گنجائش ہے اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات، کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی کہ یہ جو نشانات ہیں سنگ پتھر، تو یہ پہلے سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، یعنی مسلمانوں کے ذریعے سے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعن اللہ من غیر منال الارض، اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو زمین کے نشان کو بدل ڈالے۔ تو زمین کا نشان کیا ہے؟ تو ایک تشریح یہ بھی ہے کہ نشان راہ، نشان راہ، راستے کا نشان، تو پہلے سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کی شرح دوسرے انداز سے بھی کی گئی ہے، بلکہ عام شرح تو کیا کہ دو لوگوں کی زمین ہوتی ہے، کہ دیہاتوں میں پہلے سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، یہاں بھی باؤنڈری قائم کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ باؤنڈری تو کیا بولتے ہیں منڈے، ہمارے آڑ بولتے آڑ، جو آڑ بناتے ہیں کیا کرتے ہیں، جو یہ کسانوں کے حوالے سے ایک بڑی مصیبت ہے یہ ایسے سے کاٹتے ہیں تھوڑا تھوڑا، آڑ جو ہے نا اس کو پتلا کرتے ادھر تھوڑا اس نے کاٹا، خصت تباہ کی مثال دی جاتی ہے اس حوالے سے کہ دیکھو اتنے کے لیے لڑائی پیدا کرتی ہے تھوڑا آڑ، وہ آڑ ختم کر دے، وہ نشان مٹا دے جو اس پر کس کی لعنت اللہ کی۔ چلیے گڑے گڑے نہیں تجربے سے زیادہ دیکھا، اچھا چلیے۔ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، وہ گنتے تھے یکساں وطن اور سفر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در۔ یہ جو وہ پیمائی اور رہنوردی، اب ذرا مشکل اور اردو وغیرہ میں، یعنی سفر کرنے والے لوگ تھے ہے نا، ہمیشہ کیا ہے سفر میں رہتے تھے، اور سفر ہو یا حضر ان کے لیے کیا تھا، برابر ہی تھا۔ تو دنیا کے کونے کونے میں یہ پہنچے، ہر بر اعظم، بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ کانٹیننٹ، ہر بر اعظم، یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ تو نہیں گئے تھے شاید پہلے، گئے تھے، وہ بھی روایت میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلے وہ کون ہے، وہ کولمبس سے پہلے مسلمان وہاں پہنچے ہوئے تھے، یہ بات بھی ہے، ہاں یہ بھی روایت ہے برابر۔ تو امریکہ کو بھی اس اعتبار سے شامل کر سکتے، کوئی بھی بر اعظم انہوں نے چھوڑا نہیں تو ہر جگہ پہنچے۔ بر اعظم نہیں امریکہ، دوسروں سے مل کے امریکہ یو ایس سے نہیں بول رہا، پورا جو ہے پورا امریکہ مطلب بہت سارے نہیں پورا بڑا ایریا، پورے کو امریکہ ہی بولتے نا، ویسے مطلب جو اس وقت ہے سب جگہ گئے،
अंटार्कटिका वगैरह जहाँ जहाँ जा सकते थे सब जगह सब पहुंचना। जहाँ को है याद उन जहाँ को तो गिनते थे यकसा वतन और सफर को, ये तो पढ़ दिया। बर्बर अफ्रीका, अफ्रीकी अक़वाम का नाम है बर्बर, ये अफ्रीकी सब। हाँ जुबान भी है उनकी। लंका लंका ही जहाँ को है याद उनकी रफ्तार अब तक, के नक्शे कदम है नमूदार अब तक, मलाया में है उनके आसार अब तक, उन्हें रो रहा है मलीबार अब तक, हिमालय को है वाक़यात उनके अज़बर, निशान उनके बाकी हैं जिब्राल्टर पर, निशान उनके बाकी हैं जिब्राल्टर पर। जहाँ को है याद उनकी रफ्तार अब तक दुनिया को उनकी रफ्तार याद है, कि नक्शे कदम है नमूदार अब तक, यानी उनके निशाना है कदम अभी तक देखने को मिलते हैं। मलाया में है उनके आसार अब तक, मलाया मलेशिया इधर मलाबार भी आ रहा क्यों मलेशिया उन्हें रो रहा है मलीबार अब तक, यानी केरला कर रहा। हिमालय को हैं वाक़यात उनके अज़बर, यानी याद है उनके वाक़यात हिमालय, निशान उनके बाकी हैं जिब्राल्टर पर। जिब्राल्टर क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर अच्छा, वो जबले तारिक है। जबले तारिक बिन ज़ियाद के उतरने की जगह है। पढ़िए। नहीं इस तबक पर कोई बर्रे आज़म न हो जिसमें उनकी इमारत मुहकम, अरब हिंद मिस्र अंदलुस और शाम। देलम होना, देलम अरब हिंद मिस्र अंदलुस शाम वे देलम, बिनाओं से है उनकी मामूर आलम, सरे को है आदम से ताको है बैदा, जहां जाओगे खोज पाओगे उनका। खुलासा यही है कि कोई गोशा दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ उनका फैज़ और उनका कदम नहीं पहुंचा है, हर तरफ उनका फैज़ और उनका कदम पहुंचा हुआ है। वो संगीन महल और वो उनकी सफाई, जमी जिनके खंडरों पे है आज काई, वो मरकद के गुंबद थे जिनके तलाई, वो माबद जहां जलवागर थी खुदाई, जमाने ने गो उनकी बरकत उठा ली, नहीं कोई वीराना पर उनसे खाली। तो वो संगी महल यानी पत्थर के बनाए हुए महल, और सफाई देखिए, ताजमहल देख लीजिए, और लाल किला दूसरे इलाकों में कुतुबा वगैरह में। कह रहे कि जमी जिनके खंडरों पे है आज काई, जिनके बचे हुए खंडरात जो है ना उन पर काई जम गई। काई तो जानते ना, कंजाल। वो मरकद के गुंबद थे जिनके तलाई, वो मरकद यानी कब्र, जिनके गुंबद क्या थे? सुनहरे थे, सोने के थे। और वो माबद जहाँ गजल वगर थी खुदाई, मस्जिदें जो आबाद थी कभी, यहाँ इबादतें होती थी। ज़माने ने गो उनकी बरकत उठा ली, अब वो तो वीरानियों में तब्दील हो गए और वो नज़ारे देखने को मिल नहीं रहे, लेकिन नहीं कोई वीराना पर उनसे खाली। हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें और ये निशानात देखने को आपको मिल जाएंगे।
ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر یہ ہے بیت حمرا کی گویا زباں پر کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشانی. اندلس تو جانتے ہیں اسپین کہرے سے ان کی سے اندلس کیا ہو گیا گلزار ہو گیا پورا کا پورا اکثر جہاں ان کے آثار باقی ہے اکثر بہت سارے نشانات اب بھی باقی ہے نا علامہ اقبال کے پورے اشعار اس سلسلے میں جو چاہے کوئی دیکھ لے آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے اسپین میں مسلمانوں کے نشانات. یہ ہے بیت حمرا کی گویا زباں پر. بیت حمرا جو ہے نا قصر الاحمر تو وہ جا کر اب بھی جائیں گے تو وہ پکار کر کہہ رہا ہوگا یہ تھے آل عدنان سے میرے بانی کون تھے عرب تھے عرب اور عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشان اس زمین پر میں عربوں کے نشان. آل عدنان مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی سلسلہ نا اس میں اوپر جا کے عدنان ہے یعنی عربی لوگ. تعمیرات کی قوت اختیار ہے تو زیادہ ہویدا ہے ورنہ تسے شوکت ان کی آیا ہے بلنیا کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے برحال وہ جگہ کا نام ہے اسپین میں. آیا ہے وہ الگ سوال ہے. آیا ہے ویلنسیا سے قدرت ان کی بطلیوس کو یاد ہے عظمت ان کی ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی. نصیب ان کا اشبیل یامے ہے نصیب ان کا اشبیل یامے ہے سوتا شب و روز ہے قرطبہ ان کو روتا. تو ابھی دیکھیے مختصر انداز میں کہ یہ سب وہ مقامات ہیں جو اسپین کے ہیں اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی شان و شوکت تھی اور اس شان و شوکت کے نشانات اب بھی وہاں موجود ہیں اور زبان حال سے غرناطہ اب بھی رو رہا ہوتا ہے ان کو پکار رہا ہوتا ہے. کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا. قرطبہ کو بھی کیا کہتے ہیں کھنڈر سے جا کے دیکھے مساجد کے محراب و در دروازہ محراب مطلب امامت کی جگہ جا کے دیکھے حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے ان کے محلات وغیرہ خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے یعنی کس طرح حالات ان کے پلٹے اور پورے ہو گئے. جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا کہ ہو خاک میں جیسے تو عرب کہتے نا سمجھے حجاز و علاقہ پورا علاقہ ہے مکہ مدینہ اور طائف. دمکنا مطلب چمکنا گندر مطلب سونا. وہ بندہ کے فخر بلاد جہاں تھا درو خشک پر جس کا سکہ رواں تھا گڑا جس میں عباسیوں کا نشان تھا عراق عرب جس سے رشک جنا تھا اڑا لی رشک جنا تھا اڑا لے گئی بعد پندار جس کو بہا لے گئی سیل تاتار جس کو. وہ بلدہ کے فخر بلاد جہاں تک یہ بغداد ترو خشک پر جس کا سکہ روا تھا جس طرف اس کی حکومت ہر طرف تھی اس زمانے میں کیا تھا
بغداد عروسر البلاد تھا اور پوری دنیا کی خلافت وہاں سے ہوتی تھی. کہہ رہے کہ گڑا جس میں عباسیوں کا نشان ہے موجود اب بھی اس کے نشانات کچھ نہ کچھ. عراق عرب جس سے رش کے جنات، اس کی وجہ سے عرب کا جو عراق کا وہ حصہ جو عرب ہے کا ہے وہ کیا تھا؟ جنت نشان تھا. ایک دوسرے سے عرب مطلب اس سے مراد فارسی ہے نا، اجمی اور عربی فارسی. کہہ رہے اڑا لے گئی باد پندار جس کو، تکبر کی ہوا جس کو لے اڑی. فخر میں غرور میں آ گئے، دنیا میں کھوئے اڑ گئے. بہا لے گئی سیل تاتار جس کو، ان تاتاریوں کے سیلاب نے جن کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. وہ عروس البلاد مٹا دیا گیا. کس نے مٹایا؟ تاتاریوں نے مٹایا. اڑا لے گئی بعد مطلب ہوا، پندارا مطلب تکبر. تکبر کی ہوا جس کو لے کے چلی گئی. تکبر میں پڑ گئے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اڑا دیا. سنے یہ پورا آگے پڑھنا چاہیے.